نحمده ونصلي على سيد الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دین اور اخلاق چینل کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو سدا عافیتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، آج کے جو وظیفہ میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں وہ میری بہنوں کے کرنے کا ہے۔ یعنی بیوی اگر رات کو اپنے شوہر کے سونے کے بعد اس پر دم کر دیتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں کے عمل کی برکت سے اللہ پاک اس کے شوہر کے کاروبار میں برکت عطا فرما دیں گے۔ اور اگر اس کا شوہر بے روزگار ہے تو اللہ کریم غیب سے اس کے کاروبار کا ذریعہ عطا فرما دیں گے، اور اس کا جو بھی کام ہے، جو بھی کاروبار ہے، اس میں اللہ کریم اپنے فضل سے برکت عطا فرما دیں گے۔ یہ عمل میری تمام بہنیں کر سکتی ہیں، شادی شدہ شوہر کے لیے کریں اور غیر شادی شدہ اپنے بھائی اور والد کے لیے کر سکتی ہیں۔ میری شادی شدہ بہنوں سے درخواست ہے کہ وہ یہ عمل لازمی کریں۔ بیوی اگر اپنے شوہر کے لیے عمل کر لے تو میری اس بہن کا شوہر جو یہ وظیفہ کرے گی کبھی غریب نہیں ہوگا، یعنی آپ کے شوہر کی تنخواہ میں مال و دولت میں اضافہ اور برکت ہوتی رہے گی۔ بہت ہی نایاب اور پاورفل عمل ہے۔ آج کے دور میں ہر کوئی مہنگائی کی اور بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے، اس لیے ہماری بہنوں کے بہت زیادہ میسیجز ہمیں موصول ہوئے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیا جائے جو بیوی کرے تو اس کا خاوند یعنی شوہر کی تنخواہ اور مال و دولت میں اضافہ ہو جائے۔ اسی لیے آج کا یہ عمل خاص اپنی بہنوں کے لیے لے کر آیا ہوں تاکہ ان کے گھر سے پریشانی دور ہو جائے اور خیر و برکت اور خوشحالی ان کا نصیب بن جائے۔ پیارے دوستوں، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا تاکہ آج کے اس بہت ہی خاص وظیفے کی کوئی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے۔ اور اگر میرے بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو میں ان کے کرنے کا بھی ایک عمل بتاؤں گا، اور وہ یہ ویڈیو اپنے گھر کی خواتین کو ضرور دکھائیں تاکہ ان کے گھر میں اس وظیفے کا اہتمام کیا جائے۔ پیارے دوستوں، بیوی اللہ کی طرف سے انسان کے لیے ایک عظیم اور حسین ترین تحفہ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ خوشگوار اور محبت بھری زندگی کا راز عورت کی عقل میں موجود ہے، باہر کی یعنی کہ کمانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد کی لگائی ہے اور گھر چلانے کی عورت کی، اور وہ اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتی بھی ہیں۔ اپنے آپ سے بڑھ کر اپنے بچوں اور گھر والوں کا خیال رکھتی ہیں، اپنی تو ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ ہر وقت اپنے گھر والوں کی فکر کرنا اور سارا دن گھر کے کام کاج کرنا، ساری زندگی اپنے گھر والوں کی فکر میں ہی گزار دیتی ہیں اور اپنے لیے تو کچھ سوچتی ہی نہیں ہے۔ دوستوں، بیوی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں اپنی بہنوں کو ایک خوشگوار اور محبت بھری زندگی کے لیے بلکہ غربت اور بے روزگاری اور اس کی تنگی کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسا عمل بتاؤں گا جو عورت بھی رات کو یہ عمل کرے گی تو اس کا شوہر کبھی غریب نہیں ہوگا۔ بزرگ کہا کرتے ہیں کہ میاں بیوی کی حیثیت گاڑی کے دو پہیوں کی سی ہوتی ہے۔ جو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے محبت، الفت، ہمدردی رکھتے ہیں تو یہ آج کا عمل ضرور کریں۔ اللہ نے اس عمل میں خیر ہی خیر رکھی ہے۔ یہ مختصر عمل اس کی تنگی ختم کرنے کے لیے بہت ہی لاجواب ہے۔ میری بہت سی مائیں بہنیں اس وظیفے سے بہت سے فائدے حاصل کر چکی ہیں، اور اس ویڈیو کے آخر میں شوہر حضرات کو 3 ایسے کام بھی بتاؤں گا جو شخص بھی اپنی بیوی کے ساتھ یہ 3 کام کرے گا تو وہ غربت اور بیماری میں ہی مرے گا۔ یہ 3 کام کون سے ہیں اور یہ وظیفہ کیا ہے اور کیسے کرنا ہے، یہ سب بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ پیارے دوستوں، آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب رات کو آپ کے مرد حضرات، آپ کے والد یا آپ کے بھائی رات کو جب وہ سو جائیں تو ان کے سونے کے بعد آپ نے باوضو حالت میں ان کے پاس بیٹھ جانا ہے، اور وہاں بیٹھ کر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہ درود پاک جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اللہ پاک کا ذاتی نام یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے یا رب یا رب یا رب پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام، یہ تینوں اسماء مبارک 3 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پھر آخر میں
3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ وظیفہ میں آپ کو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اللہ پاک کا ذاتی نام یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے یا رب یا رب یا رب پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام، یہ تینوں اسم مبارک 3 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پھر اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اپنے شوہر پر یا اپنے والد یا اپنے بھائی کے سر پر پھونک مار دیں۔ یہ عمل مکمل ہوا۔ دوستو، اس عمل کو آپ نے 21 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں اور روزگار میں اور کاروبار میں اللہ تعالیٰ سے ترقی عطا فرما دے گا۔ دوستوں، یہ نہایت مختصر مگر مجرب اور آسان عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک آپ کو ضرور فائدہ عطا فرمائیں گے۔ اب جان لیتے ہیں وہ 3 کام کون سے ہیں جو مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کرنے چاہیے، ورنہ زندگی میں کبھی خوشحالی نہیں آئے گی، چاہے کتنے بھی وظائف کر لے۔ غربت اور بیماری کو اس کی زندگی میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پہلا کام، بیوی کو رلانے والا شخص غربت اور بیماری میں ہی زندگی کاٹے گا۔ ایک موقع پر ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیوی کا حق شوہر پر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو خود کھائے اس کو بھی کھلائے، جیسا خود پہنے اس کو بھی پہنائے، نہ اس کے منہ پر تھپڑ مارے، نہ اس کو برا بلا کہے اور نہ گالی دے۔ اور دوسرا وہ شخص جو بیوی کو اس کا حق نہیں دیتا، وہ کبھی سکون نہیں پائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جو بیوی کا دل دکھائے گا، اس کی بددعائیں لے گا۔ غربت اور بیماری کو اس کی زندگی میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لہذا مرد حضرات اپنی بیوی کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے پیش آئیں تاکہ آپ ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ تم میں اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں سے اچھی طریقے سے پیش آئیں، لیکن موجودہ معاشرے میں مرد حضرات عورتوں پر ظلم کی ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں اور اپنے لیے عذاب اکٹھا کر رہے ہیں۔ بلا وجہ عورتوں کو برا بلا کہا جاتا ہے، گالیاں دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ ہمیں آج اپنے اعمال کی اصلاح کی سخت ضرورت ہے تاکہ بیوی شوہر کے گھر کو اپنی جنت تصور کرے، نہ کہ قید خانہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے، اور آپ کے ایک شیئر سے ہماری کتنی بہنوں کے گھر میں خوشحالی آ جائے گی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے گھریلو معاملات اسلام کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔